آپ حضرات سے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جوں جوں دین عام ہوتا جا رہا ہے، جوں جوں باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، جوں جوں باتیں دین کی کہی جاتی ہیں، تبلیغ کا کام عام ہوا، مدارس عام ہوئے، مساجد میں کام عام ہوا، اتنا ہمارے اوپر ہماری عقلوں پر پردہ پڑتا چلا گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب اذان ہو جائے اور جمعہ کے لیے تمہیں ندا لگا دی جائے، پھر اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، پھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، پھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، پھر نماز کی طرف آؤ۔ مجھے بتاؤ، اذان ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک ہماری مسجد میں کتنے ایک لوگ آئے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال المقتهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم قابل احترام حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اللہ پاک نے اسی دین اسلام کی اہمیت اور افادیت کو اپنے مبارک کلام کے اندر پیش فرمایا ہے، اور دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق یہ واضح کر دیا
کہ جتنے دنیا کے اندر ادیان ہیں، چاہے جائے کہ وہ دین قدیم ہو یا جدید ہو، اور چاہے جائے کہ اس کے ماننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن ان تمام ادیان میں سے جو اصلی دین ہے اور اللہ کے ہاں جو پسند دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین دوسرے کو قبول کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، اس دین کے تحت زندگی گزارتا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو فرما دیا کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے دین کو قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہرگز یہ بہتر نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہرگز اس پر مغفرت ہونے والی، بخشش ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جو دین نجات ہے، جو دین اللہ کے ہاں قبول ہے اور جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ قرآن کریم نے تو وضاحت فرما دی کہ دین ہے ہی اسلام، اس کے علاوہ جو لوگ ادیان پیش کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے، ان کو دین نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے اور دین سے ہٹ کر گمراہی ہے۔ دین صرف دین اسلام ہی ہے، لہذا جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے، جس کو دین اسلام قبول نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی دین پر رہ کر زندگی گزارے، دنیا کی زندگی گزرے گی لیکن اللہ کے ہاں وہ پسند نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے ہاں کوئی دین پسند نہیں، کوئی دین محبوب نہیں، کوئی دین قبول نہیں ہے، تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر ان ادیان کے ماننے والے خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں تک، انسانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ اب تمہیں فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، صراط مستقیم کا راستہ دین اسلام والا راستہ ہے، اور ایک ہے صراط مستقیم سے ہٹ کے شیطان والا راستہ، وہ دین اسلام سے ہٹ کر کا راستہ ہے، وہ دوسرے ادیان اور فرقوں اور جماعتوں کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے گروہ کو، کسی دوسری جماعت کو، کسی دوسرے فرقے کو اور کسی دوسرے دین کو دین سمجھ کر چلتا رہا، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اللہ کے ہاں وہ دین اس کا قبول نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرنے کے بعد اس کو مکمل بھی کر دیا ہے۔ میں نے جو تمہارے لیے دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ جب پہلا آدمی آیا، پہلا آدم آیا، پہلا نبی آیا دنیا کے اندر، تو اس کے ساتھ دین اسلام آیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، دیگر ادیان وجود میں آتے گئے، لیکن اصل دین دین اسلام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے ذریعے سے لایا گیا ہے۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس دین کو لایا گیا ہے تو اس پر حق ہونے کی، سچے ہونے کی مہر لگ گئی کہ یہ وہی دین ہے جس کو وحی کے ذریعے سے دین کہا گیا ہے، یہ وہی دین ہے جس کو انبیاء کی رہبری کے ذریعے سے دین کہا گیا ہے، یہ وہی دین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین حق والا قرار دیا ہے۔ تو بہرحال دین اسلام اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے، اور وہی اسی دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، یعنی دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، جو دین اسلام کے نشیب و فراز کو سمجھے، جنہوں نے دین اسلام کے سیاق و سباق کو سمجھ کر اس پر چلنے ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس دین اسلام پر ڈٹے رہے، اسی دین اسلام کو سر بخم تسلیم کر لیا، پھر اس کے جتنے احکامات تھے ان کو تسلیم کیا، سفر کے احکامات کو بھی تسلیم کر لیا، حضر کے احکامات کو بھی تسلیم کر لیا، بیماری کے احکامات کو بھی قبول کر لیا، اور تندرستی کے احکامات کو بھی قبول کر لیا، آرام کے دنوں کے احکامات کو بھی پسند کر لیا، اور جب بے چارگی آئی تو ان احکامات کو بھی پسند کر لیا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ جب اس پر راضی ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ مومن بن گیا، وہ ایمان والا آ گیا۔ حالات آئے، گھبرایا نہیں، مصائب آئے، گھبرایا نہیں، دین اسلام کے ماننے پر کانٹے بچھا دیے گئے، گھبرایا نہیں، بائیکاٹ کر دیا گیا، گھبرایا نہیں، الزام تلاشیاں کر دی گئیں، گھبرایا نہیں۔ یہ ہے ان الذین آمنوا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹا رہا۔ گھر والوں کے حالات آئے، کوئی پرواہ نہیں سمجھی، پڑوسیوں کے حالات آئے، کوئی پرواہ نہیں سمجھی، اپنوں نے وار کیا، کوئی پرواہ نہیں سمجھی، اور دین اسلام کو دل سے لگا کر اس کے اوپر ڈٹا رہا، اس پر چلتا رہا، یہ ایمان والا، اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹا رہا، اس کو پسند کر کے اس کے اوپر چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم اس کے اوپر ملائکہ کو اتارتے ہیں۔ یوں ہی ملائکہ دنیا میں نہیں اترتے ہیں، اور کس کام کے لیے اترتے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ جب ایک آدمی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حالات آئے ان کا مقابلہ کیا، بائیکاٹ جیسے حالات آئے مقابلہ کر لیا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ابی ابن خلف نے ظلم ڈھایا، لیکن احد احد پکارتے رہے بلال، اور کتنا ظلم و ستم صحابہ کے اوپر ڈھایا گیا، لیکن ان الذین آمنوا ثم استقاموا، ایمان لائے، پھر اس کے اوپر مضبوطی سے ڈٹے رہے، مضبوطی سے کھڑے رہے، تو پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا اولئک هم الفائزون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں تکلیف برداشت کی، کہیں گھر والوں کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ ابو ہریرہ نے کیا، کہیں گھر والوں کی بائیکاٹ کا حوالہ آ گیا، جیسا کہ صہیب رومی نے کیا، تو یہ سارے حالات آئے، اور شعب ابی طالب
طالب میں سارے مسلمانوں کو بند ہونا پڑا اور درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کے 3 سال تک گزارا کر لیا، لیکن دین اسلام سے نہیں ہٹے. اسی کو کہتے ہیں استقامت. اور پھر یہ کھڑے رہے، ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے دل کے رکھنے کے لیے. پھر ایک وقت آیا جب شاب ابو طالب میں مصائب کو برداشت کیا. ایک وقت آیا جب بلال ننگا کر کے زمین پر اور ریتلی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور مصائب پہنچائے جاتے تھے، تکلیفیں دی جاتی تھی. صہیب کو گھر سے نکال دیا گیا اور سلمان فارسی کو بیچ بٹا دیا گیا. ان ساری مصائب کو سامنے لا کے اور ان مصائب پر ڈٹے رہے اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا جب بدر میں تنہا کھڑے ہو گئے، صرف 313 آئے اور 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا. تو پھر اللہ نے کہا نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چہ جائے تم تعداد میں کم ہو، ہمارے ہاں تعداد کام نہیں آتی ہے، ہمارے ہاں استقامت کام آتی ہے. جو تم دل سے ڈٹے رہو گے، جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو گے، اللہ کی ذات کے ساتھ امید لگائے رکھو گے، پھر 313 پر اللہ فرشتے اتاریں گے. پھر فرشتے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر صحابہ نے دیکھا کہ مدد کیسے آ رہی تھی. ادھر کفار کی تلواریں چل رہی تھی اور ادھر صحابہ اونگ اور نیند کے اندر لگے ہوئے تھے. یہ ہے بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت پر نتیجہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دینا کہ بے فکر کر دیا. جنگ کے اندر نیندیں نہیں آیا کرتی، حالات میں نیندیں نہیں آیا کرتی. جب نیند آنے کا وقت تھا شاب ابی طالب میں پریشان ہوتے رہے، جب حالات میں آرام کرنے کا وقت تھا لوگوں کے مصائب برداشت کرتے رہے. تو کوئی بات نہیں، آج آرام کا وقت اور تمہیں جنگ میں کھڑا ہونے کا وقت تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. پھر تلوار تم چلاتے تھے، مدد اللہ کی آتی تھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ظاہری طور پر پتھر تم پھینک رہے تھے، لیکن سارے پتھر نشانے پہ میرا اللہ لگا رہا تھا. تمہاری آنکھیں کھلی تھی مگر کفار کی آنکھیں دھول چاٹ رہی تھی. تمہاری آنکھیں بد ہو گئیں، کفار کی آنکھیں بد ہوئی اور ہار کے واپس چلے گئے. یہ اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے استقامت والوں کی مدد صحابہ نے کر کے دکھا دیا. میرے ایمان والے بھائیوں، بہرحال مجھے جس موضوع کی طرف آپ کو لے جانا ہے، صرف 2 باتیں کہوں گا اور ممکن ہے انہی 2 باتوں پر میرا وقت بھی ختم ہو جائے. ایک تو میں سے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جوں دین عام ہوتا جا رہا ہے، جوں باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، جوں باتیں دین کی کہی جاتی ہیں، تبلیغ کا کام عام ہوا، مدارس عام ہوئے، مساجد میں کام عام ہوا، اتنا ہمارے اوپر ہماری عقلوں پر پردہ پڑتا چلا گیا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب اذان ہو جائے اور جمعہ کے لیے تمہیں ندا لگا دی جائے، پھر اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، پھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، پھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، پھر نماز کی طرف آؤ. مجھے بتاؤ، اذان ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک ہماری مسجد میں کتنے ایک لوگ آئے ہوئے ہیں؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور یہ کون کرے گا؟ آج ہم صرف یہ وقت دیکھتے رہتے ہیں، جنازہ ہو ہمارا یہی حال ہے، فرض نماز ہو ہمارا یہی حال ہے، جمعہ کی نماز ہو ہمارا یہی حال ہے. وقت دیکھیں گے 5 منٹ رہ گئے تو اسی وجہ سے جنازے کے اعلان کروائے جاتے ہیں. جی یہ فکس وقت بتا دو، مفتی صاحب وقت بتائیں گے تو ہم پہنچیں گے. کیا ہو گیا؟ مرنے کے لیے بھی وقت کا انتظار کر رہے ہو. اور یہی حال ہمارا جمعوں میں ہو گیا. فضول میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ وقت ضائع کر دیں گے، فضول میں بیٹھ کر دکانوں پر گپے ہانکیں گے، فضول میں بیٹھ کر مذاقیں کریں گے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوگی. ورنہ آزان ہو اور ایمان والے مسجد سے باہر ہوں اور اللہ کا منادی پکارتا ہو اور اللہ کا منادی آواز دے رہا ہو اور پھر اس پر اللہ کا حکم بھی ہر جمعہ کو سنایا جا رہا ہو کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کے لیے آزان ہو جائے اور جمعہ کے لیے ندا لگا دی جائے، اس کے بعد اپنے گھروں سے نکل جاؤ. میں اس پر ایک واقعہ عبرت کے لیے سناتا ہوں. یہاں علماء موجود ہیں. حضرت امام ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، 4تھے امام ہیں. جب ان کو وقت کے ظالم بادشاہ نے
خلق قرآن کے معاملے میں جیل میں ڈال دیا، وہ جیل میں بند ہیں، اور کوٹری ان کی الگ کر دی گئی، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، لیکن جو ہی جمعہ کی اذان ہوتی وہ اپنے کمرے سے نکلتے اور یوں آپ جانوروں کی طرح بیچارے الٹے پلٹتے ہوتے ہوتے دروازے تک پہنچے، جیلر کے دروازے تک پہنچتے اور زخمی ہو جاتا پورا جسم۔ میں یہ واقعہ اس وجہ سے سنا رہا ہوں، ایک طرف ہماری آسائش، ایک طرف ہمارے آرام، اور ایک طرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ دیکھو۔ جمعے کی اہمیت اس کو کہتے ہیں، جب جمعے کی اذان ہوتی اپنی بارک سے نکلتے اور اٹھتے بیٹھتے اور چلتے ہوئے پھسلتے ہوئے گیٹ تک پہنچتے، زخمی ہو جاتے، پھر گیٹ سے واپس ہو جاتے۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے لیے آپ کو جانے نہیں دیا جاتا، آپ اندر ہی نماز پڑھ لیا کرو، اور آپ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ جو جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو جواب امام احمد ابن حنبل نے اس اپنے شاگرد کو دیا، وہ آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم کہاں سو رہے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو پکا ایمان والا کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب ندا لگ گئی، جب آذان والے نے جمعہ کی آذان دے دی، اس کے بعد اپنی جگہ سے نکلنا فرض ہے آدمی کے اوپر کہ اپنے گھر سے نکل پڑے۔ پھر جتنی میرے اندر طاقت ہے میں اپنی طاقت کے حساب سے جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب اللہ مجھے کل قیامت میں پوچھیں گے، جب آذان ہو رہی تھی، جمعہ کے لیے آذان ہوئی، تو کتنا چلا، میں اپنے اللہ سے کہوں گا میرے اللہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، اس کے باوجود میں اپنی بارک سے نکل کر اور اب گرتا پڑتا گیٹ تک آ سکتا تھا، گیٹ کے اوپر پیرا تھا اور میں پیرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں تک آنا میرے قدرت میں ہے، میں آؤں گا، اس کے بعد میری قدرت میں نہیں ہے، اس کے بعد کی پوچھ میرے اللہ مجھ سے نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل جیل سے نکل رہے ہیں اور دروازے سے دروازے تک پہنچتے ہیں، وہاں سے جیلر ڈانٹ کر واپس کر دیتا ہے اور واپس ہو جاتے ہیں۔ تو شاگرد کو جواب دیا، میری طاقت میں اتنا وہاں تک پہنچنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اللہ پوچھ لے کہ احمد آذان ہو رہی تھی اور آذان آئی تھی اور آذان کے لیے ہم نے حکم دیا تھا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کی طرف سے ندا لگ جائے، مؤذن آذان دے دے تو تم اپنے گھر سے نکل پڑو، تو اللہ میں اپنے طاقت کے مطابق وہاں تک جاتا تھا، میں بری ہو جاؤں گا اور اللہ کے ہاں مجھے برات مل جائے گی۔ ہم کیسے بری ہوں گے؟ نہ ہمیں بیڑیاں، نہ ہمیں ہتھکڑیاں، نہ کسی قسم کی پابندی، اور اس کے باوجود ہم سارے کے سارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ دکان والے دکان اپنی بند کرنے کے لیے تیار نہیں کہ 5 منٹ پہلے، ورنہ ہماری مارکیٹوں میں آتا کون ہے؟ پورے دن مکھیاں مارتے رہیں گے لیکن اتنا احساس نہیں ہوگا کہ آذان ہو گئی ہے اور مسجد میں پہنچے۔ پورے دن بیٹھے ہوئے خبریں سنتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، واقعات سنیں گے، لیکن آذان پر کبھی ہمارا موبائل بند نہیں ہوتا، کبھی آذان سن کر ہم ایک قدم مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہمیں اس حالت میں بچائے گا۔ پھر گولے لگے وہ بھی کم ہے، پھر گولیاں برسے وہ بھی کم ہے، پھر آسمان سے بادل پھٹ کے ہمارے اوپر پڑے وہ بھی کم ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، ایک بات تو اس بات کی طرف توجہ دیں، مہربانی ہوگی کہ یہ ڈھیلا پن اپنے اندر سے چھوڑیں۔ جب جمعہ کی آذان ہو اپنے کاروبار کو ختم کر دیا کریں، جو خاک مخام میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے۔ کئی دنوں سے لوگ مجھے گلے کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ لیٹ کر دیتے ہو، اور جی نماز کا وقت 2 بجے ہے آپ 2:15 بجا دیتے ہو، 2:30 بج جاتے ہیں۔ مفتی صاحب تو 2:30 بجاتے ہیں، لیکن آپ کتنے بجے مسجد میں آتے ہو؟ آپ کے لیے بھی تو پہلی آذان پورے 1 بجے ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی 1:15 بجے صرف 3 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف مفتی صاحب مکلف نہیں ہے وقت کے، آپ میں سے کوئی مکلف نہیں ہے وقت کا، آپ نہیں وقت پر آ سکتے مسجد میں۔ پھر اگر مفتی صاحب 5 منٹ لیٹ ہوں گے، او جی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیٹ ہو گیا، کیا اس چیز کے صرف مفتی صاحب یا امام صاحب مکلف ہے؟ ہم میں سے دوسرا کوئی مکلف نہیں ہے بھئی۔ اس وجہ سے اللہ کے لیے
یہ میرا حکم نہیں، یہ میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، حکم اللہ کا ہے کہ جب بھی جمعہ کی آذان ہو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو، اپنے مشغولیات کو چھوڑ کے ہاتھ خالی کر کے سیدھا مسجد کی طرف وضو کر کے نکل آؤ۔ کب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔